الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر تم اجتناب کرو گے، بچو گے ان بڑے کبیرے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے، تو ضرور ہم تم سے برائیوں کو دور کر کے تمہیں بڑے اچھے عمدہ نفیس گھروں میں داخل کریں گے۔ اور دوسری آیات میں یہ ہے ہم تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، اور دوسری میں ہے کہ وہ عنکبوت میں فرمایا کہ ہم تم کو اس کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ کبائر کے بارے میں ہے کہ کبیرے گناہ کی معافی آرام سے نہیں ہوتی، اور ان کبیرے گناہوں کے لیے باقاعدہ اللہ سے رو رو کے معافی مانگنی پڑتی ہے، کیونکہ اس میں بندوں کے حق بھی تلف ہوتے ہیں اور اللہ کے حق بھی تلف ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو کبیرہ کہتے ہیں۔ صغیرے گناہ جیسی آنکھ کا صغیرہ گناہ ہے، بازاروں میں آپ جاتے ہو ادھر ادھر دیکھتے ہو تو بہت سارے ایسے ہیں ہلکے پھلکے، وہ وضو کرتے ہوئے بھی ٹل جاتے ہیں، اچھی بات کہتے ہوئے بھی ٹل جاتے ہیں، بندہ بیمار ہوتا ہے تو ٹل جاتے ہیں، کوئی اچھی بات کہتا ہے تو ٹل جاتے ہیں، کسی کی خیر خواہی کر دیتا ہے تو ٹل جاتے ہیں، کوئی نفل پڑھ لیتا ہے تو ٹل جاتے ہیں۔ لیکن کبیرے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں سے خوب اچھی طرح معافی مانگی جائے۔ تو ان کی کبیرے کی لسٹ ہے جو 84-85 کے قریب ہیں، اور ان میں اگر دیکھیں تو سب سے آسان زبان کے اعمال ہیں، زبان کے کبیرے گناہ ہیں۔ ان زبان کے کبیرے گناہوں کی لسٹ دیکھو تو اس میں جھوٹ بولنا، گالی بولنا، غیبت بولنا، بہتان بولنا، جھوٹا مقدمہ بولنا، گواہی کو چھپانا، جھوٹی گواہی دینا، یہ وہ تمام بڑے گناہ ہیں جن میں بندوں کے حق مارے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا تذکرہ 3-4 منٹ کے ولاگ میں ہونا چاہیے، اور اگر کیا جائے ان سب باتوں کو تو وہ تو گھنٹوں سے بھی آگے چلی جائے گی، لیکن 2-4 منٹ کے ولاگ میں ہم چاہتے ہیں کہ کچھ باتیں اس میں بیان کر دی جائیں۔ تو جھوٹ بولنا جو ہے، جدید جنریشن کا یہ میڈیا جو چل رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں 5th 6th جنریشن وار، اس میں جو بیانیہ چل رہا ہے، اس بیانیے کے لیے جھوٹ کا تذکرہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جھوٹ بولنے والے کی نشانیاں ہیں، وہ یہ ہے اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان و اذا کاذب حدث کاذبا، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، و اذا اؤتمن خان امانت کا خیانت کر جائے گا، و اذا وعد اخلف، اور جب کہیں وعدے کی بات آئے تو وعدہ بھول چکا ہوگا، اس کے خلاف کرے گا۔ ایک اور میں یوں ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجْرًا، جھگڑے تک نوبت پہنچ جائے تو گالی گلوچ پہ اتر جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں یوں ہے کہ جو گالی بولتا ہے وہ تو بندہ منافق ہوتا ہے۔ اور آج کل کے جدید لڑائیوں، جھگڑوں، قتلوں میں گالی کا استعمال وہ غیرت اور اناق پہ چلی جاتی ہے، جو اس کی وجہ سے ان کے مقدمے بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اور بڑی سزا کا اس میں خطرہ ہوتا ہے۔ اور آج کے جدید میڈیا میں جو کچھ بھی بولا جا رہا ہے تو اس کے کہا جائے کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور اگر کوئی فاسق گناہ گار منافق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے، تحقیق ضرور کر لیا جائے، مبادہ اسی خبر پہ تم کوئی ایکشن لے لو تو وہ خبر ہی غلط ہو، تو ایکشن کے نتیجے میں جو تم ظلم کرو گے اس پہ کیا کرو گے؟ پھر پچھتاؤ گے، آگے خدا کو حساب ہی دینا ہے تو کتنا حساب دو گے؟ اس تحقیق ضرور کر لیا جائے، اور تحقیق کے لیے یہ ہے کہ اس میں بیانیہ اور اس میں جو سب کچھ ہے وہ بالکل کلیئر، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ صاف شفاف ہونا چاہیے۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، بندہ بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، شجاع نہ ہو بزدل ہو سکتا ہے۔ فرمایا بندہ بخیل ہو سکتا ہے؟ کہ ہاں جی بخیل ہو سکتا ہے، یہ ایک فطری مزاج کی باتیں ہیں، اس میں شاید نہ ہوں۔ کیا بندہ جھوٹ ہو سکتا ہے؟ فرمایا بندہ مومن ہو کر جھوٹا نہیں ہو سکتا،
مومن ہو کے بزدل ہو سکتا ہے، مومن ہو کے بخیل ہو سکتا ہے، مومن ایک جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جھوٹ متعمداً جان بوجھ کر بنایا جاتا ہے۔ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے میرے اوپر تو جان بوجھ کر جھوٹ باندھا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا کے رکھے، کہ اس لیے کو نبی پر جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس لیے زبان کے ان گناہوں میں گالی دینا اور جھوٹ بولنا، اور تیسرا یہ ہے کہ غیبت کرنا، کسی ایسی بات کا تذکرہ کہ جو کسی اپنے مسلمان بھائی کے منہ پہ کرو تو اس کو بری لگ جائے، کسی بھی قسم کی ایسی چیز جو ہلکی سی ہو اور وہ اس میں ہو، اگر وہ اس میں ہے ہی نہیں تو تم نے بیان کیا وہ تو بہتان بن جائے گا، وہ تو اس کو اور زیادہ مشکلات کے لیے اور ایک بڑا گناہ ہے جس کے لیے اس کی گواہی بھی تلف ہو جائے گی۔ تو اس لیے غیبت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ غیبت وہ غلطی ہے جو اس میں ہو اور آپ کو نظر آ گئی اور آپ نے چھپائی نہیں اور آپ نے ستر پوشی کی بجائے زبان سے ڈال دیا۔ تو اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ تم بیٹھے ہو یہاں سے مجھے مردار کی بو آ رہی ہے، فرمایا یا رسول اللہ یہاں تو کوئی مردار نہیں ہے، آپ نے تشریف فرمایا کہ مجھے مردار کی بدبو سنگائی دی ہے، یہ تم نے کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے بیک بائٹنگ کی ہے، پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کی ہے، اس کی بدبو کر کے مجھے سنگائی گئی ہے۔ اور جب آپ نے معراج فرمایا تھا تو ہجرت سے 1.25 سال پہلے، تو معراج کی راتوں میں وہاں جب جنت جہنم کے نظارے آپ کو کرائے گئے تو آپ نے فرمایا تھا خواتین کو میں بہت زیادہ جہنم میں دیکھتا ہوں، تو اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ غیبت بہت زیادہ بولتی ہیں، اور غیبت کے بولنے میں وہ ایک دوسرے کو کہتی ہیں کہ میں تمہیں بتا رہی ہوں آگے نہ بتانا، اور ہر ایک سے یہی کہتی ہے جس کے نتیجے میں وہ آگے ہی آگے پھیلتی چلی جاتی ہے، اور اس چھپانے کے نتیجے میں جو تجسس بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک خطرناک بات جس غیبت کی یہ ہے، اگر اس بندے نے اپنے کسی گناہ پر توبہ کر لی ہو، اب اگر تم نے اس کو ہلایا، جس دستی بم کا فیوز تم نے نکالا، تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، کیونکہ BA FA کے سلیبس میں ہم یہ پڑھاتے رہے ہیں کہ وہ بندہ پھر اس کے لیے اتنا مہلک ہو جائے گا کہ خدا قسم اٹھا چکا ہے، حدیث قدسی ہے کہ تم مرو گے پیچھے پہلے اپنے اسی مسلمان بھائی والے گناہ کا ارتکاب کر کے مرو گے، اور تمہاری بدنامی ہم مفت میں گھر بیٹھے کر دیں گے، اس لیے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور جو شخص یہ کہتا پھرتا ہو کہ اب میں وہ نہیں ہوں، اب میں وہ گناہ کرنے والا نہیں ہوں، میں توبہ طائب کہنے کی بجائے وہ کہتا اب میں وہ نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں اب اصلاح کر چکا ہوں، تو اس کو بار بار جو بیان کرے اس نے مرنا پیچھے ہے، اور پہلے انہی گناہ کا ارتکاب کر کے اپنی بدنامی اور کلک ماتھے پہ مل کر پھر وہ راندہ درگاہ ہوگا اور تمام دنیا اس پر پھٹکاریں بھیجے گی۔ اس لیے یہ چند باتیں ہیں، اس کے باوجود 5 منٹ سے اوپر ولاگ ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ اسی سلسلے میں کچھ ولاگ روزانہ کریں گے، اور قبائل کی لسٹ میں سے کچھ نہ کچھ بیان کرتے ہوئے آپ کے نالج میں اضافہ کریں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نیکی کی بات کا ابلاغ کرنے والے بن جاؤ، آ جاؤ ہمارے ساتھ اور آگے انہانس کرو، آگے پھیلاؤ، آگے بیان کرو، کیونکہ ہم چاہیں گے کہ کیوں نہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو اس جدید میڈیا میں اللہ کی باتوں کو بیان کرنے والے ہوں، اور اس میں اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اسے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، اور حدیث میں ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی بات کو بیان کرنے والا، آگے پہنچانے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ خود نیکی کر رہا ہے۔ میرا چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور آگے جہاں تک بھی پہنچا گے آپ کا پورا ثواب ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔